तीसरी मिसाल, तौबा तौबा, ये यकीन करें ये बयान करते हुए मैं कांप रहा हूं कि ये अंदाजा करें किस लेवल का जुर्म मोहब्बत अहले बैत सहाबा के जमाने में बन चुका था। तीसरी मिसाल सही बुखारी में है 3706, लेकिन डिटेल जो है इसकी सही मुस्लिम शरीफ में है। इंटरनेशनल के मुताबिक 6217, ये मुस्लिम शरीफ पढ़ी हुई नहीं है, पढ़ी हुई है, इसका जेपीजी भी ओरिजिनल लगा देंगे। सही मुस्लिम शरीफ में इंटरनेशनल के मुताबिक फजाइल अली वाले चैप्टर में ये पहली हदीस है 6217। आमिर बिन साद इब्न अबी वकास ने हदीस बयान की एक जगह पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। यानी अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मौला अली होते। एक हजरत उमर के बारे में भी हसन दर्जे की रिवायत है, वो तिरमिजी में है, और ये मुस्लिम शरीफ में मौला अली के फजाइल में पहली हदीस है, और बुखारी में भी मौजूद है। मुस्लिम में क्या है 6217, ये मुस्लिम का तरीक पढ़ रहा हूं। आमिर बिन साद इब्न अबी वकास ने हदीस की बयान कर दी। अब दौर था आले उमैया का, हजरत मुआविया का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब उनको तो ये बातें हजम नहीं हो रही थी कि मिंबरों पे सबो शतम हो रहा है, और इधर अली की निस्बत वो है जो हारून की मूसा के साथ, जो छोटी निस्बत तो नहीं है, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। उन्होंने कहा वो हजरत मूसा को सपोर्टिव हारून थे, तो नबी इस्लाम के साथ इस लेवल के सपोर्टिव मौला अली थे। तो वो सईद इब्न मुसय्यब ताबी, कितना बड़ा ताबी है ये, इसने जब हजरत साद के बेटे से ये हदीस सुनी ना, तो इसने कहा कि मैं तुम्हारे बाप से खुद जाके हदीस सुनता हूं। ऐਵੇਂ नहीं कोलू पे मारदा तू, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला जानवर तो नहीं कहीं तू आज के दौर में। ये मैं तंजीह बात कर, तो उन्होंने कहा नहीं जी, ना मुझे सऊदीया से रियाल आते हैं ना ईरान से, मैं तो ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, अगर आज होते तो। उन्होंने कहा ठीक है अब्बा जी को पूछ लो। सईद इब्न मुसय्यब आया है फिर साद इब्न अबी वकास के पास। साद इब्न अबी वकास फौत हुए 56 हिजरी में, हजरत मुआविया के दौरे हुकूमत में उनसे 4 साल पहले फौत हुए। 60 हिजरी में हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फौत हुए। यानी ये यजीद का जमाना नहीं है, हजरत मुआविया का जमाना है। मैं ये बता रहा हूँ साथ साथ कि ये नून लीग का दौर है, या पीटीआई का दौर है, या पीपल्स पार्टी का दौर है, ये आपको बता रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, बहरहाल मैं इन अदवार को फिर भी उन दौर से बेहतर समझता हूँ, क्योंकि आजकल तो ये काम नहीं हो रहा कि मेंबरों पे हजरत अली पे लानत हो रही हो, ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, इंडिविजुअली को बकवास करते वलादाबाद। तो वो अब आए साद इब्न अबी वकास के पास और कहा जी हजरत इस तरह आपका बेटा हदीस बयान करता है, क्या आपने नबी इस्लाम से ये हदीस सुनी है? तो साद इब्न अबी वकास जो अशरा मुबशरा 10 सहाबा में से हैं, नबी इस्लाम के मामू लगते हैं रिश्ते में, और मौला अली का कौल है बुखारी और मुस्लिम में, मैंने साद इब्न अबी वकास के अलावा किसी शख्स के लिए हुजूर की जुबान से नहीं सुना कि मेरे माँ बाप तेरे पे कुर्बान, ऐसा तीर चला ओहद के मौका पर। हुजूर ने कहा मेरे माँ बाप कुर्बान। उस शख्स से एक ताबी आके पूछ रहा है कि क्या आपने रसूलुल्लाह से ये सुना है कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ? तो हजरत साद कह रहे हैं हाँ मैंने खुद सुना है। तो अब तसल्ली हो जानी चाहिए ना, लेकिन ना सर, आले उमैया ने जो जहर घोला हुआ था, मिंबरों पे सुबह शाम लानत हो रही थी, अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पर लानत। तो सर सईद इब्न मुसय्यब भी लड़खड़ा गया, उसको सहाबी पे यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा, वो फिर दोबारा पूछता है कि साद क्या वाकई सुनी है हदीस? उन साद इब्न अबी वकास नु आ गया गुस्सा। उन्होंने ना यूं अपनी दोनों उंगलियां उठाई, मुस्लिम शरीफ है सर, ये मौज़ूआत शरीफ नहीं है, मुस्लिम 6217 अपने कानों पे रखी और कहा मेरे कान बहरे हो जाएं अगर मैंने खुद नबी इस्लाम से ये बात ना सुनी हो कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर उसके बाद मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये आपने देखा? और सर हमारी वीडियोस आप कह रहे लोगों को हजम नहीं हो रही, और सर ताबीन को हदीसें नहीं थी हजम होती, और आम ताबी नहीं, इब्राहिम नखी को छोटा बंदा है यार, सईद इब्न मुसय्यब को छोटा बंदा है। आपके उलमा और आपके बुजुर्ग बाबे पुराने इमाम भी, उनकी क्या औकात है सईद इब्न मुसय्यब और इब्राहिम नखी के मुकाबले पे, जब उनको इतने बड़े बड़े मुगालते लगे हुए हैं और आले उमैया की वजह से इतने बड़े धोखे दिए गए हैं, तो सर इनकी क्या हैसियत है? और आपके जो ये ज़र खरीद मौलवी जो बेचारे वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, इनके बड़े बुजुर्गों की कोई हैसियत नहीं, बड़े इमामों की, जबकि ताबईन को इतना बड़ा धोखा दे दिया गया। तो ये मेरे भाइयों ये तल्ख हकीकत है। अब वो हदीस भी आप सुन लें कि आले मरवान आले उमैया मौला अली पर लानत करते थे, सही मुस्लिम में हदीस है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6229, बुखारी में भी है लेकिन वो कंट्रोल्ड अल्फाज के साथ। बुखारी का नंबर है 3703। इमाम बुखारी जरा एक शरीफ नफ्स आदमी थे, वो बिटवीन द वर्ड्स बात करते थे,
وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ سال ابن سعد السعدی کو بلایا گیا ممبر پہ کہ حضرت علی کے بارے میں کہو. یہ کہو. امام بخاری نے کہا رہن دو نا, سمجھ جاؤ نا. لیکن امام مسلم نے کہا نہ میں وابی, نہ میں وابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو امام مسلم نے کہا میں تو علمی کتابی بندہ ہوں. 6229 امام مسلم نے نقل کیا کہ سال ابن سعد السعدی کو بلایا گیا آل مروان میں سے, گورنر مدینہ, یہ سارے آل امیہ, حضرت معاویہ کے گورنر مروان بن حکم اور اس کی اولاد, اور کہا کہ حضرت علی پر آ کر سب و شتم کرو. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. نہ سر, مسلم شریف 6229, موضوعات شریف نہیں, مسلم شریف. تو وہ کہتے ہیں میں معاذ اللہ, میں کیوں علی ابن ابی طالب پر لعنت کروں. سال ابن سعد السعدی سابقون اولون میں سے تھے, شروع کے مسلمان. اور ان کے بارے میں بخاری مسلم میں وہ حدیث بھی ہے کہ یہ آل امیہ کے دور میں نا, جب حج کے موقع پہ لوگ ان کو بوڑھے بوڑھے صحابہ کو تلاش کرتے تھے نا, آ کے جڑے بالکل ایج تو رہ گئے سن, یعنی جو تابعین ہیں وہ تو کہتے ہیں 50 سال پہلے ہوتے تھے, سے آپ ہی ہوتے. تو وہ پھر بوڑھے صحابہ کو تلاش کر کے ان سے باتیں سنا کرتے تھے. سال ابن سعد السعدی پھر ان کو بتایا کرتے تھے بخاری مسلم میں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں غزوہ احد کے موقع پر کس نے حضور کا زخم دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی. علی ابن ابی طالب پانی ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ دھوتی تھی, اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کے کپڑے کی راکھ جلا کے ادھر رکھ دی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ باتیں کیوں کرتے تھے. کیوں؟ اس زمانے میں آل امیہ لعنت کر رہے تھے تو وہ حضرت علی کے فضائل سناتے تھے. زید ابن ارقم کے بارے میں مسلم شریف میں جو آتا ہے, وہ آخر میں حدیثیں آئیں گی غدیر خون کی. ان کو لوگ کہتے ہیں جی آپ تو بڑا عرصہ آپ کا حضور کے ساتھ گزرا ہے, آپ تو چند بچے کچے بزرگوں میں سے ہیں, بزرگان دین میں سے ہیں, بتائیں حضور سے ہم نے کیا سنا. ان کا مجھے زیادہ باتیں تو یاد نہیں, غدیر خم یاد ہے, قرآن اور اہل بیت. پھر وہ پوری حدیث بیان کرتے ہیں. غدیر خم پہ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے. آپ یوٹیوب پہ غدیر خم لکھے نا تو انجینئر صاحب سامنے آ جائیں گے. کیا حکم ہے میرے آقا, جن کٹا توڑا, تو وہ جن کٹیا ہے. یہ سال ابن سعد السعدی کو انہوں نے کہا چلو تم یہ نہیں کہتے نا علی پر لعنت, تم کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, لعن اللہ ابا تراب, نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہے مسلم 6229 غدیر خم سے اگلی والی حدیث میں. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت سال ابن سعد السعدی نے کہکا لگایا. اوے انہوں نے کہا کہکا لگا کے انہوں نے کہا تم ابو تراب تحقیر سے کہہ رہے ہو. ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ مٹی والا. اور یہ آل امیہ ابو تراب ان کی محبت میں نہیں کہتے تھے. آل امیہ جب ابو تراب کہہ رہے ہونا مطلب ہے تحقیر کر رہے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, وہ محبت سے نہیں کہتے تھے. مٹی والا جس طرح یہاں بھی کہتے ہیں مٹی میں. حالانکہ حضرت علی کی کنیت تھی ابو الحسن. تو سال نے ایک کہکا لگایا. انہوں نے کہا ہاں تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب میں کہہ دوں, اور یہ بڑا تحقیر سے. اوے مولا علی تو سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوا کرتے تھے. پھر ذرا ان کا پارا نیچے آیا. انہوں نے کہا یہ ابو تراب پھر نام کیسے پڑ گیا؟ سانو تو بچپن تو ہی پڑھایا گیا کہ یہ نیوا کر رہے ہیں علی نو, تو کہہ رہے ہیں علی خوش ہوتا سی اس طرح کی گلاں سن کے. ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں چپکلش ہوئی, میاں بیوی کے ناطے. سیدنا علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. نبی علیہ السلام تشریف لائے. کہا تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے بندے دوڑائے, دیکھو علی کہاں ہے. یہ نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ. لوگوں نے آگے بتایا مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے مٹی میں. علی نے کدھر جانا تھا سر؟ مسجد میں. درویش آدمی. نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے, اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. سیدنا علی اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی. ابو الحسن بھول گئے. تو انہوں نے کہا تم کہہ رہے ہو ابو تراب تحقیر سے, مولا علی کے سامنے کو ابو تراب کے, وہ تو خوش ہوں گے. جیسے بخاری میں آتا ہے, وہ جال کہتا تھا یار ہم محمد کہتے ہیں, تو محمد کا تو مطلب ہے جس کی حمد کی جائے, تعریف والا, تو ہم اس کا نام مزمم رکھ دیتے ہیں. تو نبی اسلام تک بات پہنچی, آپ نے فرمایا مزمم کو کہتے ہیں, میں تو محمد ہوں, میں تو مزمم نہیں ہوں. تو یہ اہل امیہ ابو تراب کہتے تھے حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے. حضرت علی کہتے تھے ہاں میں تو ابو تراب ہوں, یہ میرا نام تو نبی اسلام نے ابو تراب رکھا ہوا ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ بلیوں والا نبی اسلام نے رکھ دیا تھا نا, عبد الرحمان نام تھا ان کا. تو باقی تفصیلات کے لیے آپ 5B میرا ریسرچ پیپر پڑھیں, وہ اینڈ پہ میں تعارف کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی. باقی اسی کو سپورٹیو ایک روایت میں آپ کو بتا دوں, وہ مسلم شریف میں ہے, صحیح مسلم شریف, موضوعات شریف نہیں, 6220 صحیح مسلم میں. سیم وہی راوی ہیں سعد ابن ابی وقاص. ان کو حضرت معاویہ حکم دیتے ہیں, امر معاویہ الفاظ ہیں, حکم دیتے ہیں. آگے ہمارے سارے بیچارے تشریح کرنے والے نبی سمیت کہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا حکم دیا تھا. سر اسی چیز کا حکم دیا تھا جس کا بعد میں انکار کر رہے تھے.
ایڈے بھولے ہو تسی, روٹی مورا کھانے ہیں نا سارے. امر معاویہ نے حکم دیا اور پھر کہا کہ تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کرتے. تو آگے الفاظ ہیں, میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا. تو حکم پھر اسی چیز کا دیا جا رہا تھا. اور سب کا مطلب تنقید نہیں سر, نا. صحیح مسلم 6229 سب کا ترجمہ آیا ہوا ہے. آل مروان کیا کہتے تھے؟ لعن اللہ ابا التراب نعوذ باللہ, لعنت بیچتے تھے. باقی پھر سعد ابن وقاص نے کہا معاویہ میں نے 3 باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں, مجھے ایک بھی مل جاتی. کون کہہ رہے؟ سعد. اور سر آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں, سعد ابن وقاص اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے علی کے مقابلے پہ, اور آپ بعد کے لوگوں کو جو ہے وہ برابر دونوں سے آپ یہ خیر ہی ہے, دونوں ہی بھائی بھائی ہیں. اور سر بھائی بھائی تو سعد نہیں اپنے آپ کو کہنے کے لیے تیار, وہ کہہ رہے ہیں 3 باتیں علی کو ایسی ملی ہیں, مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب تھا. سن معاویہ, پہلی فضیلت یہ وہی سنائی کہ نبی علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا, جب پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی حضور کے ساتھ نہیں جا رہے تھے, مدینہ شریف پہ چھوڑ کے جا رہے تھے. حضرت علی رو پڑے, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جانا ہے. فرمایا علی تو اس پہ خوش نہیں ہے, تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. جیسے ہارون علیہ السلام کو امت پر چھوڑ کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر, اور میں تبوک پہ جا رہا ہوں. آپ ذرا لیول دیکھیں. آپ تو میں تو یہ بات کرتے ہیں نا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار غار کہتے ہیں, لیکن یہاں ذرا آپ لیول دیکھیں. ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں, لیکن سیدنا علی کا جو ایک ورث تھی وہ آپ دیکھیں. دوسرا موقع معاویہ سن, غزوہ خیبر کے موقع پر جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم رات کو سوئے نہیں کہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح نبی علیہ السلام نے بلا کر علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا, اشوب چشم تھا, مبارک لعاب لگایا آنکھوں میں, فتح کی دعا کی, مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی, فتح ہو گئی. اسی پہ وہ مسلم کے الفاظ ہیں 6222 کہ سیدنا عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی رش کروں گا کہ علی کو جھنڈا ملا, مجھے نہیں ملا. اور معاویہ سن, تیسری فضیلت یہ کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی, قرآن میں ہے نا سورہ ال عمران کی 61 نمبر آیت میں کہ تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ, اپنی عورتوں کو, خود بھی آ جاؤ, ہم بھی آ جاتے ہیں, اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. وہ تو پھر بھاگے نجران کے عیسائی, ورنہ تو یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی, ختم ہو جانا تھا سب کچھ. تو نبی علیہ السلام سیدنا حسن حسین اور مولا علی کو ساتھ لے کر گئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ 3 موقع, اور باقی روایتوں میں ایک چوتھا موقع بھی آتا ہے غدیر خم والا, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. سعد ابن ابی وقاص نے وہ چوتھی فضیلت بھی ذکر کی اور کہا معاویہ مجھے تو ایک بھی مل جائے تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھوں گا, چاہے جائے کہ مولا علی کے اوپر میں سب